رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدخله منه الصائمون يوم القيامة فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدهم غيرهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ رمضان کا عربی میں لفظ صوم آتا ہے، صوم کے لفظی معنی رکنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام صوم یعنی روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی نیت بھی ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور ساتھ لازمی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ روزے فرض مدینہ میں ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت تک صرف ایام بیض یعنی 3 روزے جو ہر مہینے میں تھے، اور اس کے علاوہ محرم کا یوم عاشور کا روزہ تھا، اس کے علاوہ کوئی ترتیب روزوں کی نہ تھی۔ لیکن قرآن کریم نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ روزے میں مشقت ہے، کھانے پینے سے رک جانا، صبح سے لے کر غروب تک ہر چیز موجود ہے، اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس پہ قدرت بھی ہے کہ اس کو کھا جائے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پی جائے، لیکن پھر بھی رک جاتا ہے صرف اللہ کے ڈر سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور یہ بھی بتا دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ تم پہ اکیلے فرض نہیں تھے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اسی لیے کہ جب انسان عام مبتلا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں پہ کوئی مشقت آئے تو وہ مشقت آسان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگ، اب پہلے سے یہود و نصارہ مراد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ جتنی امتیں گزری ہیں، مختلف حالات میں مختلف اوقات میں ان پہ روزے فرض کیے گئے۔ اس میں سے وقت تو بدلتا رہا کہ کسی پہ کتنے دن فرض ہوئے، کسی پہ کتنے مہینے روزے فرض ہوئے، لیکن فرضیت روزے کی وہ مختلف صورتوں میں رہی، اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقویدار بن جاؤ، کہ انسان ایک چیز موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس سے صبر کر رہا ہے۔ اور اس روزے سے یہ بھی واضح ہوا کہ جب ایک آدمی کے سامنے کچھ چیز موجود ہے، وہ اس کو نہیں کھا رہا، کھانا موجود ہے نہیں کھا رہا، پانی موجود ہے وہ نہیں پی رہا،
تو ہمیں ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں۔ خود بخود جب ایک انسان پہ حالات آتی ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا پڑوسی، میرا محلے دار، میرے علاقے کا وہ یتیم بچہ، میرے علاقے کا وہ غریب انسان، وہ بیوہ عورت کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے تاکہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے چند احکامات بھی صادر فرما دیے، ایام معدودات، کہ یہ روزے کے دن چند گنے چنے دن ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ساتھ کچھ اور احکامات بھی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ کبھی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی حکم بتا دیا کہ جب کوئی انسان بیمار ہو جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسی بیماری کہ جس سے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے، یا ایسی بیماری کہ جس میں روزہ نہ رکھ سکے، اگر روزہ رکھے گا بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو فرمایا فعدۃ من ایام الاخر، وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی جو بیماری میں اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ایک اور مسئلے کی وضاحت کہ ابتدائے اسلام میں جب روزے مشروع ہوئے، اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ اب نئے نئے لوگ تھے مسلمان، ایک دم روزے رکھ لینا، پورا مہینہ مسلسل روزے رکھ لینا ایک مشکل بات تھی، طبی طور پر ایک مشکل تھی۔ تو اللہ نے شروع میں اختیار دے دیا تھا کہ جو انسان، جو لوگ تم میں سے روزے نہیں رکھ سکتے یا رکھنا نہیں چاہتے، تو ان کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اور فرمایا بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ روزہ رکھنا پھر بھی بہتر ہے، افطار کر لے، اجازت ہے۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ اس کی وضاحت فرما دی کہ روزہ کب رکھے، فرمایا شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا، فرمایا اس رمضان میں وہ روزے رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پہلے تو اختیار تھا ابتدائی اسلام میں کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، لیکن اب حکم دے دیا فلیصم، کہ جو بھی رمضان میں تم میں سے جس کو اللہ زندگی عطا فرمائے تو وہ رمضان میں روزے رکھے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جب رجب کا مہینہ آتا، جب شعبان کا مہینہ آتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو اسی لیے جب ایک انسان ہم رمضان کے اندر داخل ہو گئے، رمضان شروع ہو گیا، تو فرمایا فلیصمہ، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا لازم ہے۔ ہاں دو صورتیں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ کوئی انسان بیمار ہے یا سفر پر ہے۔ علی سفر، قرآن کا یہ لفظ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی چھوٹا سا سفر نہیں، لاہور سے پشاور جا رہا ہے، چھوٹا سا سفر مراد نہیں، بلکہ فرمایا اتنا بڑا سفر ہو کہ علماء نے لکھا ہے جس میں 3 دن لگ جائیں۔ اور فرمایا آج کل علماء نے اس کی مسافت لکھی ہے کہ 48 میل کا سفر ایک انسان طے کرنے جا رہا ہے، اور اس سے مشقت درپیش ہے، سحری اور افطاری کے انتظامات مشکل ہیں۔ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دے، قضا کر لے، اور رمضان کے بعد قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ انسان پہ آسانی ڈالنا چاہتا ہے، اللہ نے انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ نے انسان کے لیے تنگی نہیں بنائی کہ انسان ہمیشہ مشقت میں ہو، تکلیف میں ہو۔ الدین یسر، یہ دین آسان ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
یسرو ولا تعسرو، کہ آسانیاں بیان کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔ جب تک انسان کو دین کی سمجھ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں روزے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، بیماری کی حالت میں ہے، انتہائی تکلیف دہ حالت میں ہے اور پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اور ان آسانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کے عمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہیں کہ اللہ نے تمہیں افطار کا بھی موقع دیا ہے اور اللہ نے تمہیں رمضان کا بھی موقع دیا ہے، روزہ رکھ کر اللہ کی نعمت کا شکریہ۔ آج کل تو ویسے جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میرا جسمانی فائدہ ہو، میرا روحانی فائدہ ہو۔ روزے کے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے لیے بہت سے فوائد رکھے ہیں، وہیں انسان کو روحانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا مادہ عطا کر دیتا ہے۔ 5-10 منٹ کھانا لیٹ ہو جائے، گھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور 5-10 منٹ کوئی چیز لیٹ آ جائے، کتنی لڑائیاں معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک انسان پورے 12 گھنٹے 16 گھنٹے وہ روزے رکھتا ہے تو اس کو اللہ صبر کا ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اتنا انسان دیکھ کے اتنا صبر کر کے اس کو 10-15 منٹ کچھ لگتے ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم گنتی پورے کرو جو اللہ نے رمضان کا مہینہ تمہیں عطا کیا ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں اس رمضان کے روزوں کو رکھو۔ اور حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت بابن، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں وہ دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں مسلمان ہے، مومن ہے، اور ثواب کی نیت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ جس طرح رمضان ہے، رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن ہے، کہ اس قرآن کو ہمارے اکابر کا معمول ہے کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ لازم کر لیا، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت لازم کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی اکابر کا معمول رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کئی قرآن رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح قرآن تراویح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی نسبت رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اس رمضان کے اندر قرآن لوح محفوظ سے، عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان دنیا پر قرآن اتارا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ روزہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، جس طرح نماز شعائر اسلام میں سے ہے، روزہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ شعیرہ علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو شاعرہ کہتے ہیں، شاعر اللہ کہتے ہیں۔ یہ علماء یہ اللہ کی شاعر میں سے ہیں، اللہ کی دین کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ مساجد، یہ مینار، یہ محراب، یہ اللہ کی دین کی شاعر میں سے ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان کو خدا یاد آتا ہے۔ تو فرمایا یہ رمضان، یہ روزہ، یہ بھی اللہ کے دین کے شاعر میں سے ہے کہ یہ رمضان انسان ان حالت میں گزارے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو، اور رمضان المبارک میں جو نفلی عبادات ہیں ان کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے جہاں 10 نیکیاں ملتی ہیں عام حالات میں، رمضان المبارک میں ایک حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح باوضو ہو کر پھر اسی طرح نفل کے اندر پڑھی جائیں، پھر تراویح کے اندر پڑھی جائیں تو اور زیادہ ثواب۔ اور فرمایا ایک پڑھنے والا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، سننے والا ہے اس کے لیے اور زیادہ نیکیاں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے نیکیاں حاصل کرے۔ فرمایا کہ میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو ہمارے اللہ
انتہائی مہربان ہیں۔ جہاں 70 مائیں اپنے بچے پہ ایک ماں کتنی مہربان ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف جب موت کا وقت قریب آنے لگا تو ان کی والدہ اماں رونے لگی۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ تو نے دنیا میں بڑے سخت ظلم کیے ہیں، اللہ تجھے سزا دے گا۔ تو فرمایا میری اماں اگر میں اسی حالت میں تیرے سامنے آ جاؤں تو کیا تو مجھے سزا دے گی؟ کہا نہیں بیٹا۔ فرمایا اماں اللہ تجھ سے 70 حصے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رحم کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ عبادت کے 3 درجے ہیں۔ خوف کامل کہ اللہ انسان کو اللہ سے زیادہ خوف ہو، انتہائی زیادہ خوف ہو، اور حب کامل اللہ سے انسان کو محبت ہو۔ ایک خوف انسان کو شیر سے ہوتا ہے، چیتے سے ہوتا ہے، درندے سے ہوتا ہے، چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، لیکن میرے اللہ کا خوف وہ اس طرح خوف نہیں ہے۔ اور رجائے کامل اللہ سے امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ انسان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سب جنتی ہیں، ایک آدمی جنتی جہنمی ہے، ایک آدمی جنتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، تو مجھے اللہ سے یقین ہے کہ میں وہ ہو جاؤں۔ اللہ سے خوف بھی اتنا زیادہ، اللہ سے امید بھی اتنی زیادہ۔ یہ ہمارے علماء اکرام، یہ صحابہ اکرام اور یہ ہمارے اولیاء اکرام یہ رمضان کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے کاروبار، تجارت، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، انسان کی ضروریات ہیں کہ انسان کاروبار کرے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کاروبار چھوڑ دے، ہمیں دین یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، بالکل مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، بلکہ ہم جس کاروبار میں ہو، جس جگہ میں ہو، ہم اس کو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ہم اس کو ڈھالیں۔ رمضان میں فرض ہم پہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے ہم جہاں بیٹھ کر اپنے کاروبار میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کے ارشادات کے مطابق زندگی ڈھال سکتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے نورانی طریقوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی جگہ کی ضرورت نہیں، صرف مسجد کے اندر پگڑی پہن کر، سفید کپڑے پہن کر رہنے کا نام یہ عبادت نہیں، اور صرف روزے دار کا یہی کام نہیں۔ ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ اپنی تجارت میں ہوں، اپنی ملازمت کے اندر ہوں، اپنی دکان کے اندر ہوں، اپنی کھیتی باڑی کے اندر ہوں، ہمارا روزہ ہو، جھوٹ سے نفرت، غیبت سے پرہیز، چغلی سے پرہیز، اور یہ بہت سی جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان سے ہم بچ کر رہیں، ہم عبادت کے اندر ہیں۔ اور فرمایا جو انسان کھیتی باڑی کر رہا ہے، اپنی ملازمت کر رہا ہے، حق حلال روزگار کما رہا ہے، واپس لا کے کسی غریب پہ صدقہ نہیں کر رہا، اپنے بیوی بچوں پہ صدقہ کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، تو فرمایا خیر من الصدقہ، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہم نے صرف دین کو نماز تک سمجھ لیا ہے، روزے تک سمجھ لیا ہے، حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی دین نہیں، یہ دین کا ایک شعبہ ہے، دین کے 4 شعبے اور ہیں۔ ہمارے اخلاقیات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہیں، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، محلے داروں کا خیال رکھنا ہے، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، بیوی کو شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ساس بہو کے حقوق کا خیال رکھے، بہو ساس کے حقوق کا خیال رکھے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو درست کر لو۔ ہر انسان دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، اس کی غلطی ہے، 5 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں، اپنی غلطیوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنے لگ جائے تو کائنات میں اس سے کوئی غلط نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں خصوصی طور پر معیشت، معاشرت، ثقافت، یہ ہر چیز ہم رمضان سے ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم ان سب چیزوں کو اللہ کے دین کے مطابق گزاریں گے، اور رمضان میں ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم حلال رزق کمائیں گے، حلال رزق اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اس لیے کہ رمضان میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، تمام انبیاء کو یہ حکم ملا تھا کہ حلال رزق کھائیں، اور تمام انبیاء کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نبی کا کون سا پیشہ ہے،
کوئی نبی کون سے پیشے سے منسلک ہے، تو اسی لیے ہر نبی کسی نہ کسی پیشے سے، کسی نہ کسی تجارت سے منسلک رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور اسی طرح تجارت بھی کی ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر نہیں، کہ ہم جب مسجد کے دروازے سے داخل ہو ہم دیندار، اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم جو مرضی کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہماری زندگی جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، دین کے موافق ہو، اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کے خیال رکھنے والے بن جائیں۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اعمال سے، ہمارے بیٹھنے سے، اٹھنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی، ہماری لائف چینج ہونے کا ذریعہ بنائے، کہ اس سے ہم جو رمضان میں جو اعمال کریں پورے سال وہی عمل کرنے والے بن جائیں، اور رمضان المبارک میں جو ہماری عادات ہوں، جو نمازیں ہم جماعت سے پڑھنے والے، اسی طرح پورے سال ہماری یہی زندگی ہو، یہی لائف ہو، اور یہی ہماری سیرت ہو، صحابہ اکرام کی طرز زندگی، اولیاء اللہ کی طرز زندگی۔ یہ ہمارے لیے باعث نمونہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ پیغمبر علیہ السلام رمضان میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تراویح کے اندر سناتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں، آپس میں دور کر رہے ہیں، اس لیے جو حفاظ علماء اور جو قرآن کریم کے حافظ ہیں ان کو اور زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عام لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، بہت سارے بوڑھے بزرگ حضرات آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچپن میں نہیں پڑھ سکے، جوانی میں نہیں پڑھ سکے، ابھی بڑھاپے میں کیا پڑھیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کو اٹھا لیں، اس کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی ایک ایک سطر پہ انگلی رکھیں اور کہیں یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ اسی طرح انگلی پھیرتے پھیرتے قرآن ختم کر دیں، اللہ اس سے بھی ثواب پڑھنے کا دے گا۔ اسی لیے اللہ غفور الرحیم ذات ہے، اللہ ارحم الراحمین ذات ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کوئی لینے والا آئے، دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، برادران محترم خواتین، ہمیں تو قرآن کریم کے مطابق، ہمیں شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ہم نے عزم کرنا ہے چلنے کا، ہم نے راستے پہ چلنا ہے، باقی منزل تک اللہ نے پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی کا اسوہ نمونہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان دین کے جو معمولات رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ہیں، ذکر اذکار کے ہیں، غیبت، جھوٹ، نفرت اور خیانت سے بچنے کے ہیں، یہی ہمارے عادات رمضان میں ہم ڈالیں، اور رمضان کے بعد بھی ہماری یہی عادت باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رمضان رمضان ایمان ہے، رمضان 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 مہمان ہے، رمضان رمضان رمضان